دوستو دنیا میں بلینز آف ڈالرز کمانے والے بہت ہیں، لیکن لاہور کی گلیوں سے نکل کر امریکہ کے سپورٹس اسٹیڈیمز تک کا سفر ایک ہی شخص نے طے کیا۔ انہیں دنیا میں دا موسٹیچی مین کے نام سے جانتے ہیں، یعنی مونچھوں والے آدمی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جس نے پہلی رات امریکہ میں صرف $1 اور 20 سینٹس کے لیے برتن دھوئے، اور آج وہ اتنے امیر ہے کہ پورا فٹ بال کلب اور NFL ٹیم اپنی جیب میں رکھتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے شاہد خان کی، جو کہ پاکستان کا وہ بیٹا ہے جس نے امپاسبل کو پاسبل کر کے دکھایا۔ دوستو 18 جولائی 1950 کو لاہور میں ایک پڑھے لکھے لیکن مڈل کلاس گھرانے میں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اس وقت کسی کو کیا معلوم تھا کہ یہ لڑکا دنیا کے امیر ترین پاکستانیوں میں اس کا شمار ہوگا۔ دوستو شاہد خان کے والد ڈرائیونگ کا سامان بیچتے تھے اور ان کی والدہ میتھمیٹکس کی پروفیسر تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ شاہد خان کو بچپن سے ہی لاجک اور کیلکولیشنز کی سمجھ تھی۔ پاکستان میں ان کی زندگی عام تھی، لاہور کے پرانے علاقوں میں گھومنا، کرکٹ کھیلنا اور گورنمنٹ کالج سے پڑھائی کرنا، لیکن ان کی آنکھیں کچھ اور ہی دیکھنے کے لیے منتظر تھیں۔ ان کی آنکھوں میں خواب بڑے تھے۔ 1967 میں صرف 16 سال کی عمر میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ جس نے ان کی قسمت بدل دی۔ انہوں نے امریکہ جانے کا فیصلہ کیا۔ دوستو جب شاہد خان امریکہ پہنچے تو ان کی جیب میں صرف $500 تھے۔ شکاگو کی ٹھنڈ اور برف باری میں انہوں نے پہلی رات گزاری، جس میں انہوں نے سمجھ لیا کہ راستہ آسان نہیں۔ ہوٹلز مہنگے تھے۔ انہوں نے دور دراز ایریا میں ایک ایسا ہوٹل ڈھونڈا جہاں انہیں صرف $2 میں ایک رات گزارنے کا کمرہ ملا۔ اگلی صبح انہوں نے پہلا کام نوکری ڈھونڈنے کا کیا، جس میں انہیں $1 20 سینٹس پر آور ڈالرز ملتے تھے۔ سوچئے آج کا بلینئر کبھی $1 کے لیے محنت کر رہا تھا، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی۔ یونیورسٹی آف الینوائس سے میکینیکل انجینئرنگ شروع کی اور اس کے ساتھ ساتھ کام بھی کیا۔ دوستو انجینئرنگ ختم کرنے کے بعد انہوں نے فلیکس اینڈ گیئر نام کی کمپنی جوائن کی۔ اس وقت گاڑیوں کے بمپر بہت پیچیدہ ہوتے تھے۔ شاہد خان نے اپنی میکینیکل جینیس یوز کی اور ایک 1 پیس بمپر ڈیزائن کیا جو ڈیزائن میں ہلکا بھی تھا اور سستا بھی۔ لیکن راستہ یہاں بھی آسان نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی کمپنی بمپر ورکس بنائی تو انہیں پرانے باس نے ان کے اوپر کیس کر دیا۔ 2 سال تک کورٹ کے چکر لگاتے رہے، لیکن ان کا ویژن کلیئر تھا۔ 1980 میں انہوں نے واپسی کی اور اسی فلیکس اینڈ گیٹ کو $8 لاکھ میں خریدا۔ ان کے بمپرز کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ بڑھنے لگی کہ ٹویوٹا جیسی کمپنیز نے بھی بمپرز وہاں سے بنوانا شروع کیے۔ شروع میں تو ٹویوٹا نے صرف پارٹ ٹائم کے لیے فلیکس اینڈ گیٹ سے بمپرز مانگے، مگر بعد میں جب ان کے بمپرز کی کوالٹی دیکھی اور پرائسز بھی کافی سٹیبل تھی تو آہستہ آہستہ فلیکس اینڈ گیٹ ٹویوٹا کی ہر جگہ سپلائر بننے لگی۔ آج وہی کمپنی ٹویوٹا، GM اور وولکس ویگن جیسی بڑی کمپنیز کو پارٹ سپلائی کرتی ہے۔ دوستو وہ اس کمپنی میں کبھی ایز اے ڈائریکٹر کام کر رہے تھے۔ دوستو ایک بمپر بنانے کی وجہ سے اس کی پوری زندگی چینج ہوئی، یعنی انہوں نے ایک ایسا ڈیزائن دیا کہ جو کہ بہت ہی زیادہ سکسیسفل رہا، تو بعد میں اس لیے انہوں نے یہ کمپنی خریدی۔ آج شاہد خان کی نیٹ ورتھ فوربس کے مطابق تقریباً 13 بلین سے 14 بلین کے درمیان ہے، یعنی پاکستانی روپیوں میں اربوں خربوں، اور وہ فوربس کی لسٹ میں 2011 میں آئے۔ شاہد خان کی کامیابی کے پیچھے اس کی وائف اینا کارلسن کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ ان کی ملاقات 1967 میں یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ 10 سال تک ایک دوسرے کو جاننے کے بعد انہوں نے 1977 میں شادی کی۔ ان کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹی شنا اور بیٹا ٹونی۔ شاہد خان نے اپنی پاکستانی روٹس کو کبھی نہیں بلایا۔ وہ اکثر کہتے ہیں کہ ان کی محنت کا جذبہ ان کی مٹی سے ملتا ہے۔ آپ کا سوال ہوگا کہ کیا شاہد خان پاکستان آتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں۔ 2019 میں انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا اور اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان سے ملاقات کی۔ انہوں نے ہمیشہ پاکستان میں انویسٹمنٹ اور بہتری کی بات کی ہے۔ پولیٹیکل ویوز کے بارے میں بات کریں تو وہ امریکہ میں ریپبلکنز کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرتے، جیسے انہوں نے ٹرمپ کی کچھ پالیسیز کی سخت سے سخت مخالفت کی۔ دوستو شاہد خان کے ایسٹس کے بارے میں بات کریں تو نمبر 1 پہ آتا ہے فلیکس اینڈ گیٹ، جو سب سے پہلی کمپنی تھی۔ یہ دنیا کی بڑی آٹو موبائل کمپنیز ٹویوٹا، فورڈ، GMC کو بمپرز اور دوسرے پارٹس سپلائی کرتی ہے۔ اس کا ہیڈ کوارٹر اربانا الینوائس میں ہے۔ دوستو شاہد خان صرف اسپیئر پارٹس اور ان چیزوں کے لیے نہیں جانے جاتے، بلکہ انہوں نے فٹ بال کی دنیا میں بھی قدم رکھا۔ انہوں نے 2013 میں
فلہام ایف سی کو تقریباً 200 ملین پاؤنڈز میں خریدا، جو کہ انہوں نے یہ کلب ایجپٹ مصر کے بلینئر محمد الفیض سے خریدا تھا۔ بعد میں ریسلنگ کی دنیا میں انہوں نے قدم رکھا۔ انہوں نے ریسلنگ کی دنیا کو خریدا نہیں بلکہ بلڈ کیا، یعنی بنایا۔ 2019 میں شاہد خان نے اپنے بیٹے ٹونی خان، جو خود ریسلنگ کے بہت بڑے فین ہیں، کی ریکویسٹ پر انویسٹمنٹ کی۔ ٹونی خان اس کمپنی کے پریزیڈنٹ اور سی او ہیں۔ رپورٹس کے مطابق شاہد خان نے انیشل انویسٹمنٹ کے طور پر 100 ملین تقریباً 28 سے 30 ارب پاکستانی روپے اس پروجیکٹ میں لگائے تھے، جو آج اس کی ویلیو $2 بلین سے اوپر پہنچ چکی ہے، جو دکھاتا ہے کہ خان فیملی کا ویژن کتنا سالڈ تھا۔ اور شاہد خان کی سب سے بڑی ایسٹ جیکسن جیگوارز ایک امریکن فٹ بال ٹیم ہے۔ یاد رہے، یہ وہ فٹ بال نہیں جو ہم پاکستان میں کھیلتے ہیں، جسے وہاں سوکر کہتے ہیں، بلکہ یہ NFL نیشنل فٹ بال لیگ کی ٹیم ہے۔ امریکہ میں NFL دنیا کی سب سے امیر اور مشہور سپورٹس لیگ ہے۔ شاہد خان نے جنوری 2012 میں اس ٹیم کو $770 ملین میں خریدا۔ اس خریداری کے ساتھ ہی ساتھ شاہد خان پہلے پاکستانی اوریجن شخص بن گئے جو NFL کی کسی ٹیم کے مالک بنے۔ جب انہوں نے یہ ٹیم خریدی تو پورے امریکہ میں دھوم مچی کہ NFL میں زیادہ تر مالک گورے وائٹ امریکنز ہوتے ہیں۔ یہ ٹیم امریکہ کی اسٹیٹ فلوریڈا کے شہر جیکسن وائل کی ہے۔ ان کا اپنا ایک بہت ہی بڑا اور عالی شان اسٹیڈیم ہے جس کا نام ایور بینک اسٹیڈیم ہے۔ شاہد خان نے اس ٹیم میں بہت پیسہ لگایا۔ انہوں نے اسٹیڈیم میں دنیا کے سب سے بڑے ویڈیو بورڈز لگوائے اور وہاں سوئمنگ پولز تک بنائے تاکہ لوگ پول میں بیٹھ کر میچ دیکھ سکیں۔ دوستو، یہ بھی بات نہیں کہ شاہد خان نے جہاں بھی انویسٹمنٹ کی وہ کامیاب رہیں۔ شاہد خان نے بلیک نیوز چینل BNC، اس میں بھی انہوں نے بڑی انویسٹمنٹ کی تھی، حالانکہ یہ بعد میں کلوز ہو گئی تھی۔ آئیے دوستو، شاہد خان کی لگژری ایسٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ نمبر 1 بہن ڈیاک، جس کا نام ہے قسمت۔ اس کی ویلیو ہے $200 ملین، پاکستانی 40 سے 50 ارب روپے۔ دوستو، اس میں 8 گیسٹ کیبنز، ایک بڑا سوئمنگ پول، سپا، سنیما اور ایک ہیلی پیڈ بھی ہے۔ دوستو، ریئل اسٹیٹ کی بات کریں تو نیپلز فلوریڈا میں ان کا ایک بہت ہی بڑا پینٹ ہاؤس اور مینشن ہے۔ ان کا الینوائس کے اسٹیٹ میں ایک بہت ہی بڑا پینٹ ہاؤس ہے جہاں سے وہ اپنی کمپنی کو آپریٹ کرتے ہیں۔ دوستو، نمبر 3 پہ 4 سیزن ہوٹل ٹورنٹو، جو انہوں نے 2016 میں یہ خریدا۔ اگر گاڑیوں کی بات کریں تو جیگوار XJ، کیونکہ ان کی ٹیم کا نام جیگوارز ہے اس لیے وہ اکثر اسی برانڈ کی کسٹمائزڈ گاڑیاں چلاتے ہیں۔ نمبر 2 پہ مرسڈیز میویک S600، ان کے پاس پرائیویٹ جیٹس تک بھی ہیں۔ تو دوستو، جب آپ کا مائنڈ سیٹ کلیئر ہو کہ میں نے یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی طریقے سے اچیو کرنی ہے، تو نو میٹر آپ کی زندگی میں کتنے بھی مسئلے آئیں، اگر آپ کا ویژن کلیئر ہے تو آپ ڈیفینیٹلی اس کو اچیو کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی دوستو ایک معلوماتی ویڈیو اباؤٹ شاہد خان۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔